السلام علیکم. ہمدرد مطب کی طرف سے تمام چینل دیکھنے والے سامعین اور ناظرین کو السلام علیکم. آج ہم جس ہمدرد کی جس دوائی کا ریویو کرنے لگے ہیں میڈیسن کا، اس کا نام ہے جرنائٹ. بیسکلی یہ دوائی جو ہے مردانہ اس کی زائد حص کو نارمل کرنے کے لیے یوز ہوتی ہے، اور یہ ایک بے مثال دوا ہے جس سے بے شمار تجربات کے بعد سائنٹیفک اصولوں پر تیار کیا گیا. جدید نظریات کی روشنی میں اس کی تیاری میں بہت مدد ملی ہے. اس میں آپ کو تھوڑا سا اور ڈیٹیل میں بتا دوں کہ یہ کس لیے استعمال ہوتی ہے. بیسکلی جو ہے قوت با جو ہے، اس میں بھی مردانہ کمزوری، نامردی، اس میں بھی یہ کام دوائی اثر دکھاتی ہے. تھوڑا سا ڈیٹیل میں آپ کو بتاتا ہوں. قوت با کا احساس بھی انسانی عقل کے ساتھ گہرا تعلق رکھتا ہے کہ جس کے معلوم کرنے اور بیان کرنے کی کوئی ضرورت محسوس نہیں ہوتی. اس محبوبانہ کیفیت کے نظارے کا اندازہ ہر قلب سلیم پوری طرح رکھتا ہے. البتہ ان لوگوں کی حالت قابل افسوس ہے جو باوجود معلوم ہونے اور احساس رکھنے کے بھی اس نعمت عظمیٰ کو زائل اور برباد کر دیتے ہیں، اور پھر عمر بھر نہایت تلخ زندگی بسر کر کے پچھتاتے ہیں. کبھی کبھی جو اس میں ہوتا ہے یہ کہ اس کی جو ریزن ہے کہ کس وجہ سے یہ بیماری پیدا ہوتی ہے، اس کی جو ہے مباشرت کی کثرت کی وجہ سے، جل کے اقلام کی عادت، یا عرصے تک جریان و منی اور کثرت اطلام کی شکایت رہنے اور علاج کی طرف سے لاپرواہی برتنے پر یہ شکایت ہو جاتی ہے. اس کا اثر اعضائے رئیسہ، دل، دماغ و جگر پر بھی ہوتا ہے، اور معدے میں اور گردے بھی کمزور ضعیف ہو جاتے ہیں، اور انسان زیادہ تر عام جسمانی کمزوری کا شکار ہو جاتا ہے، اور کچھ لوگ موٹاپے کی طرف بھی چلے جاتے ہیں اس کی وجہ سے. اس میں جو ہے عضو تناسل کے بیکار ہو جانے سے قوت مجامعت ناقص اور باطل ہو جاتی ہے. کبھی خفیف سا درد بھی محسوس ہوتا ہے، اور کبھی طبیعت ایسی منتشر ہوتی ہے کہ انتشار بالکل نہیں ہوتا. بعض اوقات جمع کی طرف بالکل رغبت ہی نہیں رہتی پیشنٹ کی، اور خقان کی شکایت بھی پائی جاتی ہے. صنف جگر کے ساتھ بھوک کم ہو جاتی ہے، کمزوری ہوتی ہے، اور بعض دفعہ بعض لوگوں کو موشن دست بھی آنے لگتے ہیں، اور دیگر علامات میں صنف جگر پائی جاتی ہے. معدہ کی حالت میں بھوک کم ہو جاتی ہے، ترش ڈکاریں آتی ہیں، اور گردوں کی کمزوری کی حالت میں کمر کے مقام پر، نچلی بیک سائڈ پہ کمر کے مقام پر درد محسوس ہوتا ہے. یعنی یہ سب اس بیماری کی وجہ سے یہ چیزیں انسان میں، پیشنٹ میں یہ بھی اس میں نظر آتی ہیں، اس کو شکایات اس کو محسوس ہوتی ہیں. اور اس کا بیسک جو ہے وہ جریان، یا وہ کہہ لیں گے اس وجہ سے ہوتا ہے. اس میں کچھ جب یہ بھی ہوتا ہے کہ جب گردے یا مثانے کے اندر باریک پتھری ہو جائے، اور پیشاب سے کرتے وقت یا سٹول پاس پخانہ کرتے وقت باریک قطرے اس میں آنا شروع ہو جاتے ہیں، اور پیشاب کرتے وقت جلن اور گدگدی سی محسوس ہوتی ہے. پیشاب بار بار اور زیادہ مقدار میں آتا ہے، کمر میں درد ہوتا ہے، دماغ اور پٹھے کمزور ہو جاتے ہیں، اور عام جسمانی کمزوری کی شکایت ہوتی ہے. سر میں بھی درد رہتا ہے، چکر بھی آتے ہیں، مزاج چڑچڑا ہو جاتا ہے پیشنٹ کا، کام کاج کرنے میں دل گھبراتا ہے. پشت پر چونٹیاں رینگتی ہوئی محسوس ہوتی ہیں، یعنی جس طرح کہہ لیں کہ چونٹیاں رینگنا، کاٹنا، اس طرح سے محسوس ہوتا ہے اس کو پشت پر. اور اس میں جو ہے میں آپ کو اس کے علاوہ جو ہوتا ہے یہ کثرت احتلام کی وجہ سے بھی ہوتا ہے. احتلام اس میں یعنی یہ ہوتا ہے کہ خیالات کا فاسد رہنا، مجروح رہنا، جلد اور کثرت مجامت، چست ہونا، قبض، بدہضمی، زیادہ کھانا، یا پیٹ میں کیڑوں کا ہونا بھی اس کا سبب ہوتا ہے. اور ہر دوسری تیسری رات جو ہوتا ہے مرض کی شدت کی وجہ سے پیشنٹ کو احتلام ہو جاتا ہے، اور وہ پیشاب بھی اس کو جل کر آیا کرتا ہے، یعنی اس کے یورین کا کلر بھی ایک تو چینج ہوتا ہے، اور جلن محسوس ہوتی ہے جب وہ یورین پیشاب کرتا ہے. سستی اور کاہلی جسم میں بڑھ جاتی ہے، اور احتلام کی وجہ سے
एहतलाम की वजह से कमर में दर्द की शिकायत बढ़ जाती है और कभी कभी खस्सियों में भी दर्द होता है। इसके इलाज में जो बेसिकली है कि इसमें हज़म के फ़ेल को दुरुस्त रखें, खाने पीने में एहतियात रखें, गर्म चीज़ें खाने से परहेज़ करें। गर्म चीज़ों से मुराद के ज़्यादा तेज़ मिर्च मसाला है, ये नहीं कि गरम सालन। गरम चीज़ में अगर आपको ज़्यादा तेज़ मिर्च मसाले की चीज़ों से परहेज़ करें और कब्ज़ की शिकायत हो तो हफ्ते में 2-3 दफ़ा आप कोई मुलय्यन अद्वियात लें। इसकी ग़िज़ा में जो शामिल है कि हल्की ग़िज़ा और ज़ूद हज़म होनी चाहिए। सोने से 3-4 घंटे पहले खाना खा लें। कद्दू है, पालक है, तरई है, टिंडा है, मूंग की दाल है, मसूर की दाल है, चपाती के साथ लें। दूध, मक्खन, घी इसका इस्तेमाल रखें अपनी इसमें। इसके अलावा अगर हम इस दवाई के बारे में डिटेल में आपको बताऊं कि ये ज़ुकाते हिस की शिकायत हो, मनी की या रतूबात की बेकायदगी से बह रही हो, या महीने में 10-20 मरतबा इतलाम हो जाता हो, तो जर्नाइट का इस्तेमाल हैरत अंगेज़ तासीर रखता है। अज़ाए तनासुल की बढ़ी हुई हिस्स को नॉर्मल करता है। खून को दूर करने के अगर उसमें यूरिन में खून आ रहा है तो उसको भी ये ख़त्म कर देता है। जरियान के मर्ज, कब्ज़ की शिकायत हो जाती है। जरियान का जो मरीज़ होता है इसको कब्ज़ की शिकायत होती है, इसमें ये काफ़ी सूदमंद साबित होता है। और ये आंतों की हरकत दवाइयाँ को भी ठीक करता है, यानी उसमें कब्ज़ को दूर करता है। बेसिकली मूवमेंट को, जो स्टूल की मूवमेंट होती है उसको ठीक करता है और दायमी कब्ज़ में भी मुफीद रहता है। इसकी वजह से बवासीर की भी बाज़ लोगों को शिकायत होती है, उसको भी ये ठीक करता है। और हर मौसम में और हर उम्र के मरीज़ के लिए इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। हिस्स घटाने के लिए कि घर से ही ये दवा जवानों को, नौजवान जो कह लें कि तकरीबन 18 से 20 साल की उम्र से लेके 40-45 साल तक की उम्र, वो 2 महीने इस्तेमाल करें। और बूढ़े शख्स अगर किसी की हिस्स पड़ी हुई है तो वो 1 महीने इस दवाई को इस्तेमाल करें, यानी 1 महीने कंटिन्यूस इस दवाई को इस्तेमाल करें। और इसमें जो है इसकी खुराक जो है दिन में 2 मरतबा है। 1 छोटा टीस्पून लेना है रात को सोते वक्त और 1 सुबह को लें। इंशाल्लाह इससे आपको जो तकलीफ़ आपको बताई हैं इसमें आपको ज़रूर इस दवाई से फ़ायदा होगा। शुक्रिया, आप इजाज़त दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। अल्लाह हाफिज़।